یورپ کی سطح پر اہم اپڈیٹس۔ نمبر 1، یوکرین کے پناہ گزینوں کی وقتی تحفظ ختم کرنے کی تیاریاں۔ یورپی یونین نے مشترکہ سفارش منظور کی ہے کہ وہ ایک ایسا ڈھانچہ بنائے جس کی مدد سے جب حالات ٹھیک ہوں تو مہاجرین کو یوکرین واپس جانا آسان ہو جائے۔ نیز ایسے افراد جنہیں عارضی تحفظ ملا ہے وہ اب کوئی دوسرا قانونی رہائشی درجہ یعنی ریزیڈنس اسٹیٹس حاصل کرنے کے مواقع دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، صدارتی بیان۔ یورپی کمیشن کی طرف سے امیگریشن کا ہمدردانہ اور مؤثر انتظام چاہیے۔ یورپی کمیشن کی صدر وان ڈر لیئن نے بڑھتی ہوئی اسمگلر نیٹ ورکس کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور سرحدی کنٹرول اور امیگریشن منظم کرنے کے لیے مزید فنڈنگ کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 3، امیگریشن کے راستوں میں رد و بدل۔ درمیانی اور مغربی بحیرہ روم کے راستوں سے غیر قانونی سمندر پار عبور کرنے اور امیگریشن کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے راستے کے واقعات کم ہوئے ہیں۔ گریس۔ نمبر 1، پناہ گزینوں کے لیے نئے سخت قوانین منظور کیے گئے۔ یونان نے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں اگر پناہ گزینوں کی درخواستیں مسترد ہو جائیں تو انہیں 2 سے 5 سال تک قید، جرمانے اور واپسی کی رفتار تیز کرنے کے اصول شامل ہیں۔ نمبر 2، شمالی افریقہ سے سمندر کے ذریعے آنے والوں کی پناہ کی درخواستیں عارضی طور پر معطل۔ یونانی حکومت نے شمالی افریقہ سے سمندر کے راستے آنے والے پناہ گزینوں کی درخواست پناہ عارضی طور پر قبول نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، خصوصاً ان افراد کی جو کریتی جزیرے پر پہنچتے ہیں۔ نمبر 3، مسترد شدہ درخواست گزاروں پر الزامی ٹریکنگ اور نگرانیاں۔ یونان نے پناہ گزینوں کے حوالے سے ایک اور سخت قدم اٹھایا ہے۔ اب وہ افراد جن کی پناہ یا ویزا درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں ان پر خصوصی ٹریکنگ اور نگرانی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کی لوکیشن مسلسل مانیٹر کی جائے گی، انہیں وقتاً فوقتاً پولیس یا امیگریشن آفس میں رپورٹ کرنا پڑے گا اور بعض اوقات ان کی روزمرہ سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ مسترد شدہ درخواست گزار غیر قانونی طور پر غائب نہ ہو سکیں اور بروقت اپنے وطن واپس بھیجے جا سکیں۔ وہ پناہ گزین جن کی درخواستیں مسترد ہو جائیں گی انہیں الیکٹرانک اینکل مانیٹرز پہننا ہوگا اور واپسی کا حکم اگر وہ پورا نہ کریں تو جرمی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے پر ان کو 2000 یورو تک کا انعام دینے کی تجاویز ہے۔ نمبر 4، انسانی حقوق کی تنظیموں کے خدشات۔ یونان نے ایک قانون منظور کیا ہے جو غیر قانونی قیام یا اللیگل اسٹے کو جرم بناتا ہے۔ مسترد شدہ پناہ گزینوں کو سزا کا امکان ہوگا۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ جدید قوانین بین الاقوامی اصولوں یا یورپی قانون کے خلاف جا رہے ہیں اور وہ پناہ گزینوں کے حقوق کے لحاظ سے کافی تحفظ فراہم نہیں کر رہے۔ نمبر 5، کریت اور گوا دوست جزائر پر آمد میں اضافہ۔ باوجود سخت اقدامات کے شمالی افریقہ سے آنے والے پناہ گزین سمندر کے راستے کریتی اور گوا دوست پر پہنچ رہے ہیں اور مقامی انتظامیہ اور یونانی حکومت ان آمدوں کو روکنے کے لیے مضبوط اقدامات کر رہی ہے، مگر مقامی انفراسٹرکچر اور رہائش گاہوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یونان کے جزائر لیسبوس، کریتی وغیرہ میں موجود پناہ کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ کریتی کی صورتحال حال ہی میں تقریباً 800 نئے پناہ گزین کریتی کے جزیرے پر پہنچے ہیں جس سے مقامی عارضی کیمپ ایجیا پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ایجیا کیمپ میں رہائش اور دیگر سہولیات محدود ہیں اور مقامی انتظامیہ اضطراری اقدامات پر غور کر رہی ہے تاکہ آنے والوں کے لیے ابتدائی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ لیسبوس کی پش بیکس کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ کئی پناہ گزین بتاتے ہیں کہ یونانی کوسٹ گارڈ انہیں ترکی کی جانب واپس بھیج دیتی ہے۔ کبھی کبھار تشدد، جسمانی تلاشی یا املاک کی چھینی جانے کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیسبوس پر آنے والوں کی تعداد کافی کم ہوئی ہے۔ کیمپوں کی حالت اب بھی لوگوں کے مطابق غیر مناسب ہے۔ گنجائش سے زیادہ افراد، رہائش کی کھوج، صفائی ستھرائی اور طبی سہولیات کی کمی کے معاملات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور دیگر انسانی حقوق کی UNHCR تنظیمیں یونانی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ پناہ گزینوں کے لیے بہتر رہائش، ابتدائی سہولیات اور محفوظ طریقے سے قانونی پروسیس فراہم کیا جائے۔